بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیس علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ ان کے ہاں ہمیشہ 2 جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ پھر دوسری دفعہ پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی پہلی دفعہ پیدا ہونے والی لڑکی سے، اور پہلی دفعہ پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی دوسری دفعہ پیدا ہونے والی لڑکی سے کر دی جاتی تھی۔ اماں حوا کے ہاں جو سب سے پہلا لڑکا پیدا ہوا اس کا نام قابیل، اور جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام اکلیمہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو تو اللہ رب العزت نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا تھا، لیکن ان کے ہاں پیدا ہونے والا سب سے پہلا انسان قابیل تھا۔ اس کے بعد جو جڑواں بچے پیدا ہوئے ان میں سے لڑکے کا نام حابیل اور لڑکی کا نام غازہ تھا۔ اب شریعت خداوندی کے مطابق ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ قابیل کی شادی حابیل کی بہن غازہ سے ہوتی اور حابیل کی شادی اکلیمہ سے کر دی جاتی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے یہ چاروں بچے جب جوان ہوئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسی طریقے کے مطابق ان کی شادیاں کرنے کا ارادہ کیا، مگر جب قابیل کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے اپنی بہن اکلیمہ کی شادی حابیل کے ساتھ کرنے سے انکار کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی بہن اکلیمہ غازہ کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے وہ خود ہی اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو بہت سمجھایا کہ اکلیمہ تمہارے لیے حرام ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، مگر اس کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ وہ اپنی اسی ناجائز ضد پر اسی طرح ڈٹا رہا، حتیٰ کہ اس نے حابیل کو دھمکی دی کہ وہ اس کی بہن اکلیمہ کے ساتھ شادی کرنے سے باز آ جائے، ورنہ وہ اسے قتل کر دے گا۔ حابیل اگرچہ اپنے بڑے بھائی قابیل سے جسمانی طور پر زیادہ طاقتور اور زوراور تھا، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا، صرف اتنا کہا کہ دیکھو بھائی، یہ شادی میں اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو بسر چشم تسلیم کر لیں، کیونکہ اسی میں ہماری بھلائی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو بے شک کر گزرو، مگر میں ایک ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتا۔ اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو بے شک کر ڈالو، لیکن میں قتل کے لیے تمہاری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ مجھے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ اسی ضمن میں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب 2 مسلمان اپنی اپنی تلوار سونت کر ایک دوسرے کی طرف قتل کے ارادے سے ہاتھ بڑھاتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قاتل کے جہنم میں جانے کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی تو اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا خواہش مند تھا، اگرچہ کر نہ سکا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں دستور یہ تھا کہ جب 2 فریقوں کا آپس میں کوئی تنازع ہو جاتا تو وہ دونوں فریق قربانی کرتے تھے، جس کا طریقہ کار یہ تھا کہ دونوں فریق اپنی اپنی پسند کی کوئی چیز لے کر آتے اور انہیں ایک ساتھ کسی پہاڑی پر رکھ دیتے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان سے بجلی آتی اور جس کی قربانی قبول ہوتی اس کی چیز جلا دیتی تھی، اور جس کی قربانی قبول نہ ہوتی اس کی چیز ویسے ہی پڑی رہ جاتی۔ قابیل اور حابیل کا تنازع جب بہت زیادہ بڑھ گیا اور اس کا کوئی حل نہ نکلا تو حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کو فرمایا کہ جاؤ تم اللہ کی راہ میں اپنی اپنی قربانی پیش کرو۔ ان دنوں حج کا موسم بھی شروع ہو چکا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں کو قربانی کا حکم دے کر خود حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد قابیل اور حابیل نے اپنی اپنی قربانی پیش کی۔ حابیل بکریاں چرایا کرتے تھے، اس لیے انہوں نے ایک خوبصورت موٹی تازہ بکری قربانی کے لیے پیش کر دی۔ قابیل کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، اس لیے اس نے ردی فصل کا ایک گٹھا قربانی میں پیش کر دیا۔ آسمان سے بجلی آئی اور حابیل کی قربانی کو جلا کر چلی گئی۔ قابیل کی قربانی ویسی کی ویسی پڑی رہی۔ یہ دیکھ کر قابیل اور غضبناک ہو گیا، حالانکہ اسے تو چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی براہ راست نشانی دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوتا اور نافرمانی سے باز آ جاتا، مگر اس کے بعد اس کی سرکشی اور زیادہ بڑھ گئی۔ اس نے حابیل سے پوچھا کہ تمہاری قربانی کیوں قبول ہو گئی؟ حابیل نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی قربانی قبول فرمایا کرتے ہیں۔ قابیل نے پھر حابیل کو دھمکی دی کہ وہ اکلیمہ کے ساتھ شادی کرنے سے باز آ جائے، ورنہ وہ اسے قتل کر دے گا۔ حابیل نے کہا، تو جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر گزر، مگر میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرتابی نہیں کروں گا۔ بالآخر قابیل نے طیش میں آ کر حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ انسانیت کا پہلا قتل تھا۔ اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ قیامت تک دنیا میں جو شخص بھی کسی مظلوم کو قتل کرے گا اس کے گناہ کا کچھ حصہ قابیل کے کھاتے میں بھی جمع ہوتا رہے گا، کیونکہ یہ پہلا شخص تھا جس نے قتل کی سنت جاری کی۔ خیر،
قابیل نے حابیل کو قتل تو کر دیا، مگر اب وہ اس کی لاش کے بارے میں بہت پریشان ہوا کہ اس کا کیا کرے۔ اب یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں 2 کوے بھیج دیے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں کوے بھی آپس میں بھائی بھائی تھے۔ پھر یہ کوے وہاں بیٹھ کر آپس میں لڑنے لگے، حتیٰ کہ ایک نے دوسرے کو ہلاک کر دیا۔ جو کوا زندہ بچ گیا تھا اس نے وہیں پر زمین کھودنا شروع کر دی۔ جب ایک چھوٹا سا گڑھا بن گیا تو اس نے مردہ کوے کو اس میں دفن کر دیا۔ قابیل نے جب یہ تمام صورتحال دیکھی تو کہا، ہائے افسوس، میں تو اس حقیر کوے سے بھی گیا گزرا نکلا کہ اپنے بھائی کی لاش کو بھی دفن نہ کر سکا۔ پھر اس نے بھی کوے کی پیروی کرتے ہوئے گڑھا کھود کر اس میں حابیل کو دفن کر دیا۔ کچھ عرصے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام حج سے واپس تشریف لائے تو حابیل کے قتل ہونے کی خبر ان پر بجلی بن کر گری، کیونکہ وہ قابیل کی نسبت حابیل سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، اس لیے کہ وہ اپنے والدین اور اللہ تعالیٰ کا انتہائی مطیع و فرما بردار تھا، جبکہ قابیل انتہائی نافرمان تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے ایک عرصے تک اپنے لاڈلے بیٹے حابیل کو یاد کر کر کے روتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو ان پر رحم آیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ میں تم کو عنقریب حابیل سے بھی زیادہ فرما بردار اور پیارا بیٹا عطا کروں گا، اتنا پیارا کہ تم حابیل کو بھول جاؤ گے۔ اس کے 5 سال بعد اماں حوا کے ہاں حضرت شیس علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ شیس کا معنی ہے اللہ کا عطیہ۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے حابیل کے بدلے میں ان کو عطا فرمایا تھا، اس لیے ان کا یہ نام رکھا گیا۔ یہ شکل و صورت میں بالکل حضرت آدم علیہ السلام کے مشابہ تھے۔ پھر ساری زندگی اپنی تمام اولاد میں سے سب سے زیادہ عزیز حضرت آدم علیہ السلام کو یہی رہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا وقت وفات قریب آیا تو انہوں نے حضرت شیس علیہ السلام کو کچھ وصیت و نصیحت فرما کر اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام کو پیغمبری عطا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر 4 کتابیں اور 100 صحیفے نازل فرمائے ہیں۔ ان 100 صحیفوں میں سے 50 صحیفے صرف حضرت شیس علیہ السلام پر نازل فرمائے تھے، جس سے ان کی پیغمبری اور درجات کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو انہوں نے حضرت شیس علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے ایک طوفان کی پیش گوئی کی تھی، جس میں حضرت شیس علیہ السلام کے گھرانے کے علاوہ تمام اولاد آدم ختم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد دوبارہ نسل انسانی کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ حضرت شیس علیہ السلام سے ہی شروع ہوا تھا۔ اس لحاظ سے آج تمام نسل انسانی کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام سے جا ملتا ہے، یعنی تمام انبیاء و کرام علیہ السلام انہی کی نسل میں پیدا ہوئے تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام کا زمانہ نبوت آج سے تقریباً 7,500 سال پہلے تھا۔ جب حضرت شیس علیہ السلام کی عمر مبارک 930 سال ہوئی تو ان کی وفات کا وقت بھی قریب آن پہنچا، تو انہوں نے بھی اپنے بیٹے انوش کو اپنا جانشین مقرر کر کے تمام معاملات ان کے سپرد کر دیے۔ انوش کے بعد ان کا بیٹا کنان ان کا جانشین مقرر ہوا۔ کنان کے بعد ان کا بیٹا مہلائیل ان کا وارث و جانشین ٹھہرا۔ اسی مہلائیل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عظیم بادشاہت عطا فرمائی تھی، گویا زمین پر سب سے پہلے بادشاہ مہلائیل ہی تھے۔ انہوں نے ہی سب سے پہلے بادشاہوں والا تاج اپنے سر پر رکھا تھا۔ پھر انہوں نے جنگلات کا قلعہ کما کر کے شہروں اور قلعوں کی بنیاد ڈالی۔ شہر سوس اور شہر بابل کی بنیاد غالباً انہوں نے ہی رکھی تھی۔ ان کی بادشاہی 40 سال تک قائم رہی۔ جب ان کا وقت وفات قریب آیا تو انہوں نے اپنے فرزند ارجمند حنوخ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ بعد میں یہی حنوخ حضرت ادریس علیہ السلام کہلائے، جن کا قصہ اس کے بعد آئے گا۔ جزاک اللہ خیران۔